السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھتی ہے۔ پرندوں کی دنیا میں ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا، اس نے پرندوں کا جائزہ لیا، کہا کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہو گیا؟ اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ کر بولے، مجھے وہ معلوم ہوا ہے کہ جو آپ کو معلوم نہیں، میں اہل سبا کی یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے پایا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے انہیں ان کے کام مزین کر کے دکھائے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ واحد کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ کہا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اور حکم دیا میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور پھر اس ملکہ کو دے دو، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ہدہد جاتا ہے اور پھر وہ قصہ پیش آیا جو معروف ہے، جس کے تاریخی نتائج ہوئے۔ اس کا سبب وہی پرندہ تھا جسے معرفت رب حاصل ہوئی تھی، تاکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہدہد فرعون سے بھی زیادہ دانا نکلا۔ فرعون نے خوشحالی میں رب کی نافرمانی کی اور مصیبت آتی دیکھ کر ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کے ایمان نے فائدہ نہ دیا، اور ہدہد نے خوشحالی میں ایمان سے کام لیا جو شدت کے وقت میں اس کے کام آیا۔ اور ہدہد نے کہا، وہ اس اعلیٰ واحد کے لیے سجدہ نہیں کرتے جو پوشیدہ چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ اس کے برعکس فرعون کہتا تھا، میرے سوا کون تمہارا الہ ہے؟ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ پرندہ بہت دانا تھا۔ ناظرین، یہ دنیا بہت پیاری ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 6 دنوں میں بنایا؟ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ان قصوں اور عبرت آموز واقعات سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ یہ جانیں گے کہ اللہ واحد ہے جو لطف خفی ہر طرف جاری اور ساری ہے، اس لیے بس اسی کو پکاریں، اسی سے لو لگائیں اور اسی سے مانگیں، کیونکہ وہی اس کائنات میں ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ یہ درخت، یہ چرند پرند، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ یہ سب صبح و شام اپنے لیے آرام، خوشحالی، صحت و عافیت مانگتے ہیں، اور اس سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم اسی کے محتاج ہیں، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، بس وہی اکیلا ہے۔